الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب استقبال الغزاة، یہ باب ہے جہاد سے واپس پلٹنے والوں کے استقبال کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی الاسود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن زریع اور حمید بن الاسود نے، وہ حبیب بن الشہید سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، قال ابن الزبیر لابن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن جعفر کے لیے کہا، اتذکر اذا تلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وابن عباس، تجھے یاد ہے جس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آگے گئے تھے، میں، تو اور ابن عباس؟ قال نعم، وہ کہنے لگے جی ہاں، فحملنا وترکک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوار کیا تھا اور تجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے اس کو لینے جانا، شہر کی حدود سے باہر نکلنا، یا جہاں کہیں وہ اتر رہا ہے اس منزل پہ پہلے ہی پہنچ جانا استقبال کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس آئے تو کچھ بچے بھی آپ کے استقبال میں نکلے۔ یہاں پر 3 صحابی ہیں اور تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ ایک تو عبداللہ بن زبیر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ۔ دوسرا یہاں پر ابن جعفر تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ جعفر وہی ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور یہ شہید ہو چکے تھے، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے جو تھے وہ ابن عباس تھے۔ بعض روایات میں قسم کا نام آتا ہے کہ قسم بن عباس، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس۔ بہرحال یہ تینوں نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ آپ نے ان میں سے 2 بچوں کو بٹھایا اپنے ساتھ اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کس کو بٹھایا اور کس کو چھوڑا اس میں روایات مختلف ہیں۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جعفر یعنی عبداللہ بن جعفر اور دوسرا آپ نے ابن عباس کو بٹھایا۔ ابن عباس جو تھے وہ آپ کے سکے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے کزن لگے، اور جو ابن جعفر تھے وہ آپ کے سکے چچا کے بیٹے کے بیٹے تھے، یعنی وہ عبداللہ آپ کے بھتیجے لگے۔ اور جو عبداللہ بن زبیر تھے نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یہ آپ کی سکی پھوپھی کے نواسے تھے، پوتے، سکی پھوپھی کے پوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھی کہ آپ کے دل میں اس عبداللہ کے لیے کچھ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار نہ کرنے کی وجہ جگہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کو آپ نے آگے بٹھایا، ایک کو پیچھے بٹھایا، ان کو نہیں بٹھایا، اور اس کی وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ جو عبداللہ بن جعفر تھے نا، یہ یتیم تھے، یتیم بھی تھے اور رشتے میں بھی آپ کے زیادہ قریب تھے، اور اسی طرح جو ابن عباس تھے وہ آپ کے سکے چچا کے بھائی تھے، ان کو بٹھا دیا، وگرنہ یہ عمر میں سب قریب قریبی تھے، ان 2 کو بٹھا دیا۔ اور عبداللہ بن زبیر سے رشتہ تھا لیکن رشتہ دور کا تھا، ان کو نہیں بٹھایا، اور یہ کوئی ان کے معاشرے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں صرف یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کہ آنے والے معزز مہمان کے لیے یا
اپنے ہی کسی معزز فرد کے لیے جو سفر پہ جائے، جب وہ واپسی پہ آئے تو اس کے استقبال کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اس کو لینے کے لیے جانا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے جاتے تھے، آپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ آپس میں ان کی بات ہوئی تو اس وقت پھر ابن جعفر نے کہا ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابن عباس کو سوار کیا تھا اور تجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے جی۔ مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو سوار کیا اور ابن جعفر کو چھوڑ دیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، درست بات وہ ہے جو بخاری کے اندر ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن زبیر کو چھوڑا تھا، کیونکہ ایک روایت میں لفظ ہیں کہ آپ نے عبد المطلب کے جو بچے تھے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ عبد المطلب کے بچوں کا مطلب ہے کہ اس کے جو پوتے یا پڑپوتے لگتے تھے۔ اب جو عبداللہ بن زبیر ہے نا، یہ عبد المطلب کے نواسے بنتے ہیں، نواسے کے بیٹے، لیکن پوتے نہیں بنتے۔ اور عام طور پر یہ بات بھی ہے کہ نسب جو چلتا ہے وہ بیٹوں کی طرف، باپ کی طرف جاتا ہے، سوائے اہل بیت کے۔ اہل بیت کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے یہ اعزاز تھا کہ ان کی جتنی اولاد تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی ان کو چاروں کو چادر میں لے کر، جس کو حدیث کساء کہتے ہیں، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو چادر میں لے کر آپ نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی انشاء کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اللہ ان کو میرے گھر والے بنا دے، ان کو میرے اہل بیت بنا دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو باقی وگرنہ دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو نسب چلتا ہے وہ بیٹے کی طرف چلتا ہے، بیٹی کی طرف نہیں چلتا، سوائے اہل بیت کے۔ تو یہاں سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا یتیم اور قریبی رشتہ دار کو ترجیح دینی چاہیے، جس طرح آپ نے ابن جعفر اور ابن عباس کو ترجیح دی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ولیہ نے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذهبنا نتلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الصبیان الى ثنیۃ الوداع، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آگے گئے ثنیۃ الوداع جگہ تک، یہ جگہ کا نام ہے، ثنیۃ الوداع تک ہم گئے اور ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی تھے۔ یہاں سے بھی امام بخاری کا استدلال یہی ہے کہ آنے والے کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے، آگے جایا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ حدیث جس میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا تو اس کا معنی کھڑا ہونا منع ہے، البتہ اگر کوئی کھڑے ہو کے چند قدم آگے جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو یہ منع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3082 اور 83۔